السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فرام مارواڑی کالج، سبجیکٹ اردو۔ آج ہم لوگ آغا حشر کاشمیری کی لکھی ہوئی ڈرامہ یہودی کی لڑکی پڑھیں گے۔ اس ڈرامے کا قصہ اس طرح ہے کہ سلطنت روما میں رومن کے علاوہ یعنی سلطنت روم میں رومن کے علاوہ یہودی قوم بھی آباد ہے۔ ایک نوجوان مارس کو عذرا یہودی کی لڑکی ہینا سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہینا بھی اس سے سچی محبت کرتی ہے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر اسے شبہ ہو جاتا ہے کہ مارس یہودی نہیں ہے۔ وہ مارس سے زور دے کر حقیقت دریافت کرتی ہے تو وہ رومن ہونے کا اقرار کر لیتا ہے، مگر اس سے سچی محبت کا یقین بھی دلاتا ہے اور گھر سے کہیں دور چل کر شادی کر لینے کے لیے کہتا ہے۔ پہلے تو ہینا تیار نہیں ہوتی، مگر مارکس خودکشی کر لینے کی دھمکی دیتا ہے تو ہینا کو اس کی محبت پر یقین آ جاتا ہے۔ دونوں گھر سے جانا ہی چاہتے ہیں کہ عذرا سامنے آ جاتا ہے، جو چھپ کر ساری باتیں سن رہا تھا۔ دونوں اس سے معافی مانگتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ عذرا شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مارکس یہودی مذہب اختیار کر لے۔ مارکس تیار نہیں ہوتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک روز ہینا اور مارکس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں بلکہ اس ملک کا ولی عہد ہے۔ اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتا تو اسے سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہیں ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ مارکس کی شادی کل شہزادی آکٹیویا سے ہونے جا رہی ہے، جو پہلے سے طے تھی۔ اسے بہت رنج ہوتا ہے اور وہ اسے روکنے کا طے کر لیتی ہے۔ شادی کے موقع پر امراء یہودی اپنی قوم کی طرف سے نذرانہ پیش کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ہینا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ کو ساری بات بتا کر انصاف کی طلبگار ہوتی ہے۔ بادشاہ شہزادہ مارس سے پوچھتا ہے تو وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ بادشاہ اسے قید کر کے مذہبی عدالت میں مقدمہ چلانے کا حکم دیتا ہے۔ اسی روز شہزادی ہینا کے پاس جاتی ہے اور شہزادے کو معاف کر دینے کی درخواست کرتی ہے۔ ہینا کو مارس پر رحم آ جاتا ہے اور اپنا الزام واپس لے لیتی ہے۔ مذہبی پیشوا بروٹس، جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور پہلے بھی ان پر کافی ظلم کر چکا ہے، شہزادے پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں ہینا اور عذرا کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیے جانے کا حکم دیتا ہے۔ مارس ان کے لیے رحم کی درخواست کرتا ہے تو بروٹس عذرا کو مذہب تبدیل کرنے کی شرط پر معافی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ عذرا اسے نہیں مانتا ہے اور اسے 16 سال پہلے کا واقعہ یاد دلاتا ہے، جب شاہ نیرو کے حکم سے شہر روما میں چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ میں بروٹس کی بیوی جل کر خاک ہو گئی تھی، مگر اس کی شیر خوار بیٹی کو آگ سے ہی اسی نے بچا لیا تھا اور اب یہی اس کی بیٹی ہے جسے اس نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ بروٹس ثبوت مانگتا ہے۔ عذرا یہودی ہینا کے گلے میں پڑا ہوا شاہی خاندان کا تعویذ اور مروارید کی مالا دکھاتا ہے۔ بروٹس اسے پہچان کر تصدیق کرتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، دونوں سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے نیک زندگی گزارنے کا
عہد کرتا ہے۔ اس وقت آکٹیویا ہینا سے کہتی ہے کہ تم بھی شاہی خاندان سے ہو تو کیوں نہ میری ہر راحت اور خوشی میں برابر کی شریک ہو جاؤ۔ بادشاہ بھی اس کی اجازت دے دیتا ہے، مگر ہینا یہی کہتی ہے کہ مجھے اس جھوٹی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، تم دونوں جیو اور خوش رہو۔ یہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔